رزق بڑھانے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. میرے خیال سے آپ رزق کہنا چاہتے ہیں. رزق کے لیے سب سے بہترین وظیفہ قرآن کریم کے مطابق استغفار کی کثرت ہے، جیسا کہ سورہ نوح میں موجود ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو میں نے کہا کہ تم اپنے رب کا استغفار کرو، وہ یقیناً بہت معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے لیے بارش بھی برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ رب العالمین استغفار کرنے کے نتیجے میں تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا، تمہارے اموال میں، مال و دولت میں بھی برکت دے گا. لہٰذا کثرت استغفار یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے رزق کی فراوانی کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے، بشرط یہ کہ اسی استحضار کے ساتھ استغفار کیا جائے جو مطلوب ہے، یعنی صحیح معنی میں ہم گناہوں کو ترک کریں اور اللہ سے مغفرت طلب. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. اب وہ کون سے مومنین ہیں؟ تو پہلی 10 آیتوں میں ان کے 7 صفات، ان کی 7 اوصاف، ان کی 7 صفات کا، 7 کوالٹیز کا ذکر ہے جو مومنین کے اندر ہونی چاہیے. اور اگر ان اوصاف کو ایک مومن بندہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ ایک پکا مومن کہلائے گا جس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی بالکل خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی بالکل اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور زیادہ ہلتے بھی نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ اندر سے بھی توجہ بھی نماز میں ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ اور سوچ رہے ہیں، بلکہ مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد فضول کاموں اور فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو برے اعمال سے، برے اخلاق سے بچاتے ہیں، اور یعنی اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں. یہ وہ مومنین ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں اور ان کے لیے جنت ہے، جو جنت کے وارث بنیں گے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 23 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا، اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا جس پر وہ سوار ہوئے اور مومنین سوار ہوئے، اور پھر پانی کے ذریعے انہیں ڈبا کر ان کی قوم کو، وہ جو کفار تھے انہیں ڈبا کر اللہ نے ہلاک کر دیا، اور جو حضرت نوح تھے اور جو مومنین تھے اللہ نے انہیں کشتی میں محفوظ رکھا. اس کے بعد آیت نمبر 66 میں آئے کہ مشرکین کی محرومی کی وجہ بتائی جا رہی ہے. قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون. یہ جو متکبرین تھے اور جو کفار تھے یہ ایمان سے محروم کیوں ہوئے، خیر سے محروم کیوں ہوئے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی تھی تو وہ وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے، قرآن کو سننا نہیں چاہتے تھے، قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اور پھر مجلسیں لگایا کرتے تھے، محفلیں جمایا کرتے تھے جس میں وہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا، اسلام کا، دین کا مذاق بناتے تھے، قرآن کے متعلق بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے وہ محروم ہو گئے خیر سے اور ایمان سے محروم ہیں. آیت نمبر 78 میں اللہ نے اپنی چند اہم نعمتوں کا ذکر کیا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں کان عطا کیے، تمہیں آنکھیں عطا کی، تمہیں دل عطا کیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور تم بہت ہی تھوڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. یعنی اللہ کی تو کئی نعمتیں ہیں، ان میں سے بہت اہم نعمت ہے جن کا ہم روزانہ ہر وقت استعمال کرتے ہیں، وہ کان ہے، آنکھ ہے، انسان کا دل ہے. تو یہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے دی ہیں. تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو ہم ان آنکھوں سے وہی دیکھیں جو اللہ چاہتا ہے، جب کان اللہ نے دیے ہیں تو ان کانوں سے ہم وہی سنیں جو اللہ چاہتا ہے، جب دل اللہ نے دیا ہے تو پھر اس دل سے بھی ہم وہی سوچے اور اس دل میں ہم وہی محبت، اسی کی محبت ڈالے جیسا اللہ چاہتا ہے. اس کے بعد کفار کے لیے عذاب کی وعید کا بھی ذکر ہے، اور پھر کافروں کی تمنا بیان کی گئی ہے آیت 99 میں. حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، کہ جب کفار کے پاس ملک الموت آئے گا اور اس کی روح قبض ہو رہی ہوگی، ان کفار کی روح قبض ہو رہی ہوگی، اور اب وہ آخرت کے منازل کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے، تو اب افسوس کریں گے کہ کاش میں ابھی مسلمان ہوتا، اور اللہ سے کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس اس دنیا میں لوٹا دے، واپس آپ اس دنیا میں بھیج دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب نہیں، ہرگز نہیں، اب بالکل نہیں بھیجنا ہے.
اب بھیجا ہی نہیں جا سکتا. جب تم دنیا میں تھے وہاں ہمارے رسول آئے, وہاں تم تک ہماری باتیں پہنچائی گئی, لیکن تم نے تکبر کیا, تم نے انکار کیا, تم نے اسلام کا مذاق اڑایا, اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا, مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی. تو اب کچھ وہ نہیں ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی بھی صرف زبان سے کہہ رہے ہیں, یعنی اگر سپوز اسے دوبارہ بھیج دیا جائے دنیا میں تو یہ پھر جا کر کفر کریں گے, پھر جا کر شرک کریں گے. اللہ ظاہر, اللہ علیم اس بات کا علم رکھتا ہے. اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا 104 میں آیت نمبر تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون, کہ ان کے چہرے جہنم کی آگ سے جھلس رہے ہوں گے بالکل, اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج دیجیے, ہمیں یہاں سے نکال دیجیے. اللہ کہیں گے ہماری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی, تمہیں ڈرایا جاتا تھا, لیکن تم جھٹلاتے رہے اسے. تو اب مجھے نہ کہو, ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہے ہیں, بلکہ تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہیں مل رہا ہے. دنیا میں ہم نے اختیار دیا, سیدھا راستہ غلط راستہ دونوں بتا دیا, لیکن تم نے اپنی مرضی سے غلط راستہ اختیار کیا, تو اب اس کا تمہیں مزہ چکھنا ہوگا. اس کے بعد آیت 115 میں اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ وہ بے مقصد اللہ نے انسانوں کو نہیں بنایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں یوں ہی ہم نے پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ لیکن اللہ نے ہمیں ایسا نہیں پیدا کیا, بلکہ مقصد کے تحت پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا, یہ ہمارا مقصد ہے, اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر ہم جائیں گے. اس کے بعد سورۃ النور کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورت میں مختلف دینی, اخلاقی, معاشرتی احکامات بیان کیے گئے ہیں. معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے سے روکا گیا ہے, اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم ہے. اور پھر اس سورت میں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کی برات ہے, انہیں بری کیا گیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے مختلف آداب بھی بیان کیے. سب سے پہلے حد زنا کا ذکر ہے, یعنی ایک زانی, الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. ایک زانی عورت اور ایک زانی مرد اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ ان کی سزا ہوگی, یہ ان کی حد ہے, ان پر نافذ ہوگی. اگر اسلامی حکومت ہے تب, یہ حکومت کا کام ہے, کوئی بھی آدمی اٹھ کر یہ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ اگر شادی شدہ مرد ہے اور شادی شدہ عورت ہے اور اب زنا کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے سنسار ہے, اسٹون ٹو ڈیتھ ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا بڑا جرم ہے جس سے پورے معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی. اگر اس جرم پر سختی کے ساتھ پابندی نہیں لگائی جائے تو پھر جو ہے یہ چیز, اس کی برائی جو ہے پھیلتی رہے گی اور پورا معاشرہ کرپٹڈ ہو جائے گا. اچھا, لیکن اب کوئی زانی ہے یا نہیں ہے اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ یہ اسی وقت ثابت ہو پائے گا کہ جب 4 مرد گواہ موجود ہوں, یا جس نے زنا کیا ہے وہ خود اعتراف کر لے کہ بھئی ہاں میں نے زنا کیا ہے. یعنی 4 مردوں نے, گواہوں نے زنا کرتے ہوئے ایک دم دیکھا ہو بالکل, اور وہ گواہی دیں, تب ہی جا کر جو ہے اس شخص کو زانی مانا جائے گا. یا یہ کہ وہ شخص خود کہے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے, اور تبھی حد نافذ ہوگی, اس سے پہلے نہیں ہو سکتی نافذ حد. اس کے علاوہ پھر حد قذف کا بھی ذکر ہے کہ اب جب زنا کی سزا سخت ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ بہت سے لوگ کسی پہ تہمت لگا دیں کہ بھائی یہ زانی ہے. تو ایسا اب اگر کسی کو زانی کہہ رہا ہے وہ, تو اب اس کے اوپر ذمہ ہے کہ 4 گواہ لے کے آئے جنہوں نے بالکل دیکھا ہو. عادل گواہ ہونے چاہیے, مسلمان عادل گواہ, جھوٹ نہیں بولنے والے. اور اگر وہ شخص جس نے تہمت لگائی ہے کسی کے اوپر کہ یہ اس نے زنا کیا ہے, اور 4 گواہ لانے پر وہ قاصر رہا, وہ نہیں لا پایا 4 گواہ, تو جس نے تہمت لگائی ہے اسے سزا دی جائے گی, 80 کوڑے لگیں گے اسے. اس سزا کو حد قذف کہتے ہیں, کیونکہ کسی پر بھی تہمت لگانا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر ڈھیل دے دی جائے تو پھر ہر ایک دوسرے پر سب تہمت اور بہتان ہی لگاتا رہے. اس کے بعد واقعہ افک کا ذکر ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا ذکر ہے. ہوا یہ تھا سن 9 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان واپس آ رہے تھے, اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا انہوں نے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے گئی تھی, لیکن لوگوں کو معلوم نہیں چلا کہ حضرت عائشہ گئی ہوئی ہیں قضاء حاجت کے لیے. سارا قافلہ روانہ ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں پر واپس آتی ہیں تو واپس آنے کے بعد دیکھتی ہیں کہ بھئی قافلہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب میں کیسے جاؤں, تو وہ وہیں بیٹھ جاتی ہیں. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آس پاس ہی ہوتے ہیں, وہ حضرت عائشہ کو دیکھ رہتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ کو سوار کرا دیتے ہیں, اور پھر اونٹ کو لے کر وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور قافلے کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو بس یہی ہوا. لیکن جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتا رہا, اللہ کے نبی اور ازواج مطہرات اور دیگر مسلمانوں پر تہمتیں لگاتا رہا, تو اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس نے فوراً حضرت عائشہ اور حضرت صفوان پر تہمت لگا دی رضی اللہ عنہما کہ الیاذ باللہ کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے, یہ الگ تھے, تنہائی میں تھے. تو یہ اتنی بڑی تہمت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کہ 1 مہینے تک تقریباً وہ مستقل پریشان میں رہی. اللہ کے نبی کو پریشان کیا گیا, مسلمانوں کو پریشان کیا گیا. اخیر میں ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اظہار کیا اور فرمایا ھذا بہتان عظیم, یہ حضرت عائشہ پر بہت بڑا بہتان ہے
یہ جو بھی تہمت لگائی ہے جن لوگوں نے، انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے اور بہت بڑی تہمت لگائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے حضرت عائشہ کی برات کو قیامت تک کے لیے ابدی کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں بھی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ ہوا یہ کہ جب منافقین نے، خصوصاً عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ چرچا کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے لگا، تو بعض سیدھے مسلمان بھی جو ہے اس میں بھول سے جو ہے شریک ہو گئے، جن میں ایک صحابی تھے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، وہ بھی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف ان پر جو تہمت لگی تھی اور جو تبصرے کر رہے تھے، تو یہ بھی تبصروں میں شریک ہو گئے تھوڑا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم چلا کہ میری بیٹی حضرت عائشہ کے متعلق تہمت لگی اور مصطح بھی جو ہے تہمت لگانے میں اور چرچا کرنے میں داخل ہے، تو حضرت ابو بکر نے یہ کہا، یہ جو مصطح تھے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی فائنینشلی مدد کیا کرتے تھے مصطح کی۔ تو جب حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی عائشہ کے خلاف تہمت لگی ہے، پروپیگنڈا جھوٹا کیا جا رہا ہے، اس میں یہ بھی شریک ہو گیا مصطح بھی، تو انہوں نے یہ قسم کھائی کہ اب آئندہ میں کبھی بھی مصطح کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کروں گا۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ نے جسے مال و دولت دی ہے، جسے جو اہل علم و فضل ہیں، انہیں کبھی یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ نہیں، ان سے غلطی ہو گئی، الگ بات ہے۔ حضرت مصطح نے پھر بعد میں بہت توبہ کی، اور ظاہر ہے چونکہ یہ ایک جھوٹی بات تھی، اب اس میں پروپیگنڈا میں وہ بھی شریک ہو گئے، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے بہت توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو یقیناً قبول کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے رشتہ داری کا لحاظ رکھنا ہے، چاہے جو ہو جائے، رشتہ دار ہیں آپ اس کی مدد جاری رکھیں، آپ نے جو قسم کھائی اس قسم کو توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے چند آداب سکھائے مکانات میں داخل ہونے کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، یہ اسلامی آداب ہیں کہ آپ کہیں جائیں تو کسی کے گھر میں یوں ہی داخل نہ ہو جائیں، بلکہ پہلے اجازت لیں، اجازت ملے اس کے بعد آپ داخل ہو، اور اگر اجازت نہ ملے، آپ کو واپس جانے کو کہا جائے تو خاموشی سے واپس چلے جائیں، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ ہاں کوئی اگر ایسا گھر ہے جہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے، ظاہر ایسا مکان ہے، ایسی عمارت ہے جہاں کوئی نہیں ہے، خالی ہے، ویران ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ داخل ہو سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ ویران ہے۔ پھر اس کے بعد مومنین کو حکم یہ دیا گیا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، یعنی نظروں کی حفاظت کریں، نظریں نیچی رکھیں، غیر محرموں کو نہ دیکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہی حکم مردوں کو اور یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اور اس کے بعد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور غیر محرم کے سامنے اپنی زینت کا مظاہرہ نہ کریں۔ بس جو محرم ہوں ان کے سامنے اجازت ہے، اور جو غیر محرم ہوں ان کے سامنے بے پردہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں ذکر کیا، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ کیا مطلب زمین و آسمان کا نور ہے؟ اللہ منور ہے، یعنی زمین و آسمان کو اللہ نے روشن کر رکھا ہے، پوری کائنات کو اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے روشن کر رکھا ہے۔ اس کے بعد کافروں کے اعمال کی مثال دی گئی ہے۔ بعض کافر ایسے ہوتے ہیں جنہیں آخرت پر یقین ہوتا ہے، آخرت پر ان کا ایمان ہوتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے ایک اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو ان کافروں کی کیا مثال ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ دیکھیں ریگستان میں جب آپ چل رہے ہوں، یہاں ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ ایک بہت پیاسا انسان ہو، بہت پیاس لگی ہو اس کو بہت زیادہ، اور وہ ہے ریگستان میں کہ دور دور تک کہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہے، اور پیاس سے اس کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ چلتے چلتے اچانک اس کو دور سے پانی نظر آنے لگا، لیکن وہ پانی نہیں۔ ریگستان میں کیا ہوتا ہے کہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو ریت کی چمک دور سے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ ریت نہیں ہے بلکہ وہ پانی ہے۔ دور سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ بھئی پانی اب قریب ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا ہے، وہ ریت کی چمک ہوتی ہے، دھوپ اس پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اب ایک پیاسا آدمی جسے وہ ریت کی چمک دکھے، جسے وہ پانی سمجھنے لگے، اور بھاگا وہاں پر جائے، اور جب وہاں قریب پہنچے تو دیکھے کہ بھئی یہ تو پانی ہے ہی نہیں، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا احساس ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وہ کفار جن کو جو آخرت پر ظاہر یقین رکھتے ہیں اور دنیا میں اچھے کام کرتے رہتے ہیں اس نیت سے کہ بھئی آخرت میں یہ کام میرے کام آنے والے ہیں، غریبوں کو کھلایا اور دیگر چیزیں کی، اچھے کام کیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اعمال آخرت میں مجھے بچائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے اس اعمال کی حیثیت یہی ہے جیسا کہ یہ ریت کی چمک، یعنی انہیں لگ رہا ہے کہ پانی ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ یہ کام آئے گا، لیکن جیسے ہی وہ پیاسا قریب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پانی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جیسے ہی ان پر موت آئے گی تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔
وہ اعمال ایکسیپٹڈ ہی نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں. بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے کوئی عمل چاہے جتنا اچھا عمل ہو اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی 4 باتوں کا بیان کیا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ آیت 52 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کو اوبے کرے گا، اللہ کے رسول کو اوبے کرے گا، اللہ سے اپنے پاسٹ کے سلسلے میں بھی ڈرتا رہے گا اور اپنے فیوچر میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے جو خلافت راشدہ کا وعدہ کیا تھا ان 4 صحابہ کرام سے، حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے، ان کا ذکر ہے. اس آیت کو آیت استخلاف بھی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کہ تم میں سے جو ایمان لے اور نیک اعمال کیا، اللہ اس بات کا ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلافت دے گا. اور ہوا، حضرت ابو بکر کو خلافت ملی، حضرت عمر کو خلافت ملی، حضرت عثمان کو خلافت ملی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور یہ خلافت راشدہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 58 میں بچوں اور غلاموں کا ذکر ہے کہ ابھی تک تو بڑوں کا ذکر تھا کہ بھئی بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہیں ہونا ہے. تو جو بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے بے تکلف ہوتے ہیں اور لوگ زیادہ اسے سیریسلی بھی نہیں لیتے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہیں بھی داخل ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ تو عام حالتوں میں ٹھیک ہے، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں جہاں پر بچوں کو بھی بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. جو غلام ہیں، سلیوز ہیں، ان کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور جو بچے ہیں ابھی بالغ نہیں ہوئے انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ 3 اوقات میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے. وہ 3 اوقات کیا ہے؟ ایک فجر سے پہلے، دوسرا ظہر کے بعد جب انسان آرام کرتا ہے، قیلولہ کرنے جاتا ہے، اور تیسرا عشاء کے بعد. یعنی یہ وہ اوقات ہیں جہاں انسان بے تکلفی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا ہے اور صرف ضرورت کے کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے. اب اچانک کوئی داخل ہو جائے تو ظاہر ہے اس میں بے پردگی کا بھی امکان ہے اور وہ اس انسان کو تکلیف پہنچے گی. اس لیے بچوں کو بھی اس ٹائم پہ بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 61 لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم. ہوتا یہ تھا کہ جو بعض معذورین ہوتے تھے، نابینا ہوتے یا ہاتھ پیر سے معذور ہوتے تھے، وہ صحیح سالم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، جو تندرست ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں شرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری معذوری کی وجہ سے ہم زیادہ جگہ گھیر لیں یا کچھ اس طرح. اور اسی طرح جو تندرست ہوتے تھے وہ معذوروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے میں اس لیے انہیں تشویش ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں میں سے کہ وہ معذور ہے بیچارہ اور کم ہی کھائے اور ہم زیادہ کھا لیں. تو مسلمانوں کے یہاں تو ایثار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ جو معذور ہیں اور تم سب مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہو اپنے گھروں میں، اپنے آبا و اجداد کے گھروں میں، بہنوں کے گھروں میں، بھائیوں کے گھروں میں، رشتہ داروں کے گھروں میں بیٹھ کر کھا سکتے ہو. ان چھوٹی موٹی بات میں اتنی باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 62 میں مخلص مسلمانوں کا ذکر ہے اور منافقین کا بھی ذکر ہے. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احزاب چل رہا تھا، یعنی غزوہ خندق، جس میں مشرکین کے تمام قبائل نے ایک ساتھ مدینہ المنورہ پر حملہ کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ڈیفنسو پوزیشن اختیار کرتے ہوئے خندق کھدوائی تاکہ لوگ جو ہے یہ فوج جو ہے اس طرف نہ آ پائے، خندق جو ہے بیچ میں گیپ رہے. تو اس ٹائم میں کیا ہے کہ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ سارے مسلمانی خود ہی خندق کھود رہے تھے، اللہ کے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے مدد صحابہ کرام کی. تو جو مخلص مسلمان تھے وہ تو دل و جان کے ساتھ جو ہے خندق کھود رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے، اور اگر ضرورت پڑتی تو اللہ کے نبی سے اجازت لے کر جایا کرتے کہیں. لیکن جو منافقین تھے سب سے پہلے تو کام کرنے میں ہی سستی کرتے تھے، دل سے کام نہیں کر رہے ہوتے تھے. دوسری چیز کہ اب اگر کہیں جانا ہوتا تو اللہ کے نبی کے سامنے ہیلے بہانے بناتے یا پھر بس اوقات بغیر بتائے خاموشی سے نکل جاتے. تو ان دونوں کا ذکر کیا گیا کہ مومنین کی صفات یہ ہیں اور جو یہ منافقین ہیں یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الفرقان کی ابتدا ہوتی ہے. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز کو. اس سورت میں قرآن کریم کو فرقان کہا گیا ہے، تو چونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو سورہ فرقان کہا گیا. اور اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ہے. اس کے علاوہ مشرکین کو کے جو اعتراضات تھے بعض ان کا جواب دیا گیا ہے.
سب سے پہلا اعتراض جو مشرکین کا تھا آیت نمبر 4 میں دیکھیں، وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، کہ یہ مشرکین کہتے تھے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیاذ باللہ اس قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے، کوئی کلام نازل نہیں ہوا ان پہ، اپنی طرف سے بنایا ہے، اور بعض دیگر لوگ بھی ان کی مدد کرتے ہیں، یہودیوں سے سن کر پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ تو اب بالکل بہتان اور جھوٹ پر اتر آئے، کھلے جھوٹ پر اتر آئے، یہ یہود تو خود دشمن ہیں ان کے، اور جو ہے یہ کن سے پوچھ کر یہ لائیں گے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے تعلیم بھی حاصل نہیں کی، کسی کتاب کو دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، وہ کسی کتاب، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کتاب کو پڑھ کر بتا رہے ہیں، اور ایسا فصیح کلام اور اتنا معنی خیز کلام اللہ پہ نازل ہو رہا ہے، یہ کھلی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پکے نبی تھے۔ تو اب جو ہے تکبر اور دشمنی میں یہ لوگ کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ اس کے بعد ان کا دوسرا اعتراض تھا وقالوا ما لهذا الرسول، آیت نمبر 7 میں دیکھیں، وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، کہ بھئی یہ اس رسول کو کیا ہو گیا، اگر یہ رسول ہیں تو پھر کھانا کیوں کھاتے ہیں اور جو ہے بازاروں میں کیوں پھرتے ہیں، راستے میں چلتے ہیں اور جو ہے کھانا کھاتے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں؟ لولا انزل الیہ ملک، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ آ جاتا اور ان کی حفاظت کرتا اور ساتھ میں چلتا، یا پھر ان کے لیے خزانہ نازل ہوتا، ان کے پاس خزانے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ کیسی بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جاری رہا، لیکن حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل، وہ نبی تھے، اور ان کے بعد پھر ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے، بس اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو جن کے پاس آپ اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا، ان کے آبا و اجداد کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا، تو ایسی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے 3 رسولوں کا ذکر ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایک علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا اس قوم کے پاس، اس بستی کے پاس، کہ اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کرے، انہیں ایمان والوں کو خوشخبری سنائے، انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ تو ان کی قوم نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھی وہیں بھیجا، فَعَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ، اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے۔ تو تین رسولوں نے ایک ساتھ انہیں دعوت دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ اور ایک شخص تھا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، ایک شخص دور دراز علاقے سے، شہر کے دور علاقے سے آتا ہے، وہ ان نبی پر ایمان لے آتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ شخص کون تھا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حبیب بن اسماعیل تھا، یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ہر طرح سے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی نہ مانا اور تینوں رسولوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ یہ جو شخص ہے حبیب بن اسماعیل نجار، ان کی قوم نے انہیں قتل بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے انتقال کے بعد جو ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو معاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا، قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا حبیب نجار سے کہ اب آپ جنت میں داخل ہوں، یعنی جنت کی نعمتوں میں رہیں۔ اصل جنت میں داخلہ تو قیامت قائم ہونے کے بعد ہونا ہے، لیکن برزخ میں ہی جنت کی نعمتیں بہت سی دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ کہنے لگے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم چل جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، انہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، آیت نمبر 28، کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ اور ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو کوئی آسمان سے کوئی بہت زیادہ فوج اتارنی نہیں پڑی، اللہ نہیں اتارنے والے تھے کوئی فوج آسمان سے انہیں ختم کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، بس وہ ایک چیخ تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، اور چیخ ماری، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ آپ چیخ لگائیں، اور اس فرشتے کی آواز سے، اس چیخ سے پوری قوم کے جو ہے وہ سینے پھٹ گئے، کلیجے پھٹنے لگے، اور وہ جو ہے سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح صرف ایک چیخ کے ہی ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اللہ سے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے اور غالب آ جائیں گے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو گنہگار ہوں گے، جو کفار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر، ان کے منہ پر مہر لگا دے گا،
اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے. زبان سے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولیں گے, بعض یہ بھی جھوٹ کہیں گے کہ بھئی وما کننا مشرکین, ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے, لیکن اللہ ان کے منہ پر ان کی زبان پر مہر لگا دے گا, اور ان کے جو اعضاء ہوں گے, باڈی پارٹس ہوں گے, ہاتھ ہے, پیر ہے, یہ پارٹس گواہی دیں گے کہ بھئی یہ گناہ کیا کرتے تھے. پھر آیت نمبر 69 میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہا کرتے تھے کہ الیاذ باللہ یہ شعر و شاعری کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی, اور ان کی یہ شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے, بلکہ یہ تو ان هو الا ذکر و قرآن مبین, یہ تو نہایت واضح نصیحت اور کھلا ہوا قرآن کریم ہے. اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ نے اپنی انسان کی تخلیق کی طرف اور اس کی جو ابتدائی تخلیق کا مرحلہ ہے اس کی طرف غور کرنے کا حکم دیا. وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا, مشرک شخص تھا, عاص بن وائل کے نام سے. وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بوسیدہ ہڈی لے کر آتا ہے, اور اس بوسیدہ ہڈی کو وہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیتا ہے, اور کہتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ اس کو بھی دوبارہ ٹھیک کر دے گا, اللہ اسے بھی دوبارہ زندہ کر دے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے اپنی تخلیق پر غور کرے, اپنی کریشن پہ غور کرے. ایک پانی کے ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا, اس کی حیثیت کیا تھی, اور آج جب جو ہے یہ اللہ نے اسے طاقت دے دی, اب انسان کا ڈھانچہ, اس کے جسم تیار ہے, اور وہ اس کے اندر قوت ہے, بات کر سکتا ہے, چل سکتا ہے, پھر سکتا ہے, تو اللہ ہی سے لڑ رہا ہے. وہ جو اللہ ایک نطفے سے پورے انسان کو بنانے پر قادر ہے, وہی اللہ اس انسان کے مرنے اور گلنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر کیا اسے قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے. اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدا ہوتی ہے. یہ بھی مکی سورت ہے, اس میں بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں, توحید ہے, رسالت ہے, قیامت ہے, اس کا اس بات کیا گیا ہے. اور اس کے بعد مشرکین کا ایک بہت غلط عقیدہ تھا, وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, الیاذ باللہ. تو اس کی بھی تردید کی گئی. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں, مختلف فرشتوں کی, والصافات صفا, ان فرشتوں کی قسم جو صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. تو مختلف فرشتوں کی قسمیں کھائیں, بلکہ 3 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں, فزاجرات زجرا, اور ایسے فرشتے جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, یعنی جب شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے تو فرشتے انہیں بھگاتے ہیں جناتوں کو, تو زجر کرتے ہیں, توبیخ کرتے ہیں, انہیں ڈانٹتے ہیں, ڈپٹتے ہیں. ان فرشتوں کی قسم, فتالیات ذکرہ, ان فرشتوں کی قسم جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. تو ان کا قسموں کے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض تو ایسے تھے مشرکین میں جو فرشتوں ہی کی عبادت کرتے تھے, تو اس کی بھی تردید ہے کہ اللہ ہی واحد ذات ہے جو عبادت کا مستحق ہے. اور ان مشرکین کی بھی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ کی الیاذ باللہ بیٹیاں سمجھا کرتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 42 میں سورۃ الصافات کی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون, کہ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا, یعنی رزق میں کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا, ایسا نہیں, 100% انہیں معلوم ہوگا کہ رزق ملنا ہے. اس دنیا میں ہمیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ آج سے 5 سال بعد پتہ نہیں ہم کیا کھائیں گے, کس کنڈیشن میں ہوں گے, فائنینشیل حالت کیا ہوگی, کل کیا کھائیں گے, پرسوں کیا کھائیں گے, ملے گا نہیں ملے گا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن جنت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا, رزق ہر حال میں مل کر رہے گا, کوانٹٹی میں بھی, یعنی انلیمیٹڈ کوانٹٹی بھی, کوالٹی بھی شاندار اور ایسے عمدہ کوالٹی کے جس کا ہم اپنی امیجنیشن سے بھی باہر ہو, اور سکون کے ساتھ, یعنی اس بات کا بھی اندیشہ نہیں کہ بھئی ملے گا یا نہیں ملے گا, ہر حال میں ملے گا, یقیناً ملے گا, ہمیشہ ملے گا. اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہے کہ اذالک خیر النزل ام شجرۃ الزقوم 63 میں آیت نمبر کے, اس میں اہل جہنم کے کھانے کا ذکر ہے کہ جو زقوم کا درخت ہے وہ ان کا کھانا ہوگا, جو کہ بہت ہی بدبودار اور نہایت کڑوا اور دکھنے میں بھی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے. انہیں زبردستی وہ کھائیں گے, بھوک کی عالم ہوگی, یہ حالت ہوگی کہ وہ جو ہے زبردستی اسے کھائیں گے, کھانا پڑے گا, اور وہ حلق میں اٹک جائے گا وہ پھل, اور پھر اب انہیں پانی چاہیے ہوگا تو پھر پانی دیا جائے گا, کھولتا ہوا پانی انہیں پینا پڑے گا, جس سے ان کے جسم کے اندر کے ساری چیزیں وہ گلنے لگیں گی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 75 سے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, حضرت لوط, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بتائے گئے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک دعوت دی, لوگوں نے نہیں مانا, انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ کشتی بنائے اور کشتی میں آپ اور مومنین سوار ہو جائیں. اللہ نے باقی قوم کو, کفار کو ہلاک کیا. پھر جب طوفان ختم ہو گیا اور نوح علیہ السلام اور مومنین
زمین میں آئے تو پھر اب جو نسل انسانی چلی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کے 3 بیٹوں سے چلی ہے. ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام حام تھا، اور تیسرے کا نام یافس تھا. اس کے بعد آیت نمبر 83 سے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم بھی حضرت نوح کے گروہ میں سے ہی تھے، ان کی جماعت میں سے ہی تھے. کیا مطلب؟ انبیاء کی جماعت میں سے تھے، اور عقائد دونوں کے سیم تھے، دونوں توحید کے قائل تھے، اللہ کے نبی تھے. تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھئی ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں دیکھ نہیں سکتی اور تمہیں سن نہیں سکتی، تمہاری مدد نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ایسی چیز کی عبادت نہیں کرو. پھر جو بھی واقعہ ہے 17ویں پارے میں جو گزرا کہ کس طرح انہوں نے بتوں کو ہلاک کر کے یہ ثابت کیا، بتایا کہ بھئی جو خود کی مدد نہیں کر سکتا تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا، اور ہر آزمائش میں وہ مکمل اترے. آپ اگر دنیا والوں کو دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہمیں نظر آئیں گی. 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی دنیا کے دوسرے ہی شخص سے محبت کی جاتی ہے. وہ 3 ریزنز کیا ہیں، 3 وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے ہم نے محبت اس کے احسان کی بنیاد پہ کیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہوا ہے تو جس پر احسان کیا گیا اسے ایک عقیدت ہو گئی، ایک محبت اس شخص سے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہوئی. اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ 2 وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے. تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں. ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان. کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں. پوری انسانیت تاریکی میں، گمراہی میں مبتلا تھی، جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا. اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو ابھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، ان کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا. صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے، ابھی ختم کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ ماننے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے. مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں میرے لیے، اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں. کتنی بڑی بات ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر ہے خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے۔ اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ تو انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اس کر کے کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا تو ظاہر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھئی ہم جہاں اب تک رہ رہے ہیں وہاں پہ تو ہمارے کھانے پینے کا، پیسے کمانے کا، ہر چیز کا نظام بنا ہوا ہے، اب ہم دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں چلے جائیں گے تو اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم رزق کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو اللہ نے فرما دیا دیکھو زمین میں جتنے بھی جانور چلنے والے ہیں ہر ایک کو رزق اللہ ہی دیتا ہے اور تمہیں بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو رزق دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد مشرکین کا ذکر ہے آیت نمبر 65 میں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ یہ جب مشرکین سمندر میں سفر کر رہے ہوتے اور طوفان میں پھنس جاتے اور انہیں سمجھ میں آ جاتا کہ اب یہاں سے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں بچائے گا، تو پھر اپنے چھوٹے خداؤں کو پکارنا بھول جاتے ہیں اس وقت اور ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے ہیں، اور پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو پھر وہ زمین میں آ کے شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو شخص ہمارے لیے ہمارے راستے میں مشقتوں کو برداشت کرے گا اور مجاہدہ کرے گا، کوشش کرتا رہے گا، محنت کرتا رہے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے، اپنے راستوں کی طرف ہم ہدایت کر دیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سبولنا کہا کہ ہم اپنے راستوں کی طرف ہدایت دے دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں، لہٰذا اس دین کو کسی ایک خاص محنت کے ساتھ، کسی ایک خاص جماعت کے ساتھ، کسی ایک خاص قسم کی تحریک کے ساتھ محدود کر دینا یہ غلط ہے۔ مختلف انداز ہیں، مختلف جماعتیں اسلام کی کام کر رہی ہیں، مختلف تحریکیں کام کر رہی ہیں، مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، سب برحق ہے جب تک ان کے عقائد درست ہے تو سب برحق ہے، اور اللہ تک پہنچنا اصل مقصد ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اصل مقصد ہے۔ یہ جو ذرائع ہم اختیار کرتے ہیں، جماعتیں اختیار کرتے ہیں، تحریکیں اختیار کرتے ہیں، یہ سب ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، یہ یعنی ذریعہ ہے، واسطے ہیں، ان واسطوں کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ واسطے جو ہیں، یہ ذرائع جو ہیں، یہ مقصد اصلی نہیں ہے، مقصد اصلی اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الروم کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں رومیوں کی فتح کی پیشن گوئی ہے، پریڈکشن ہے۔ مکہ المکرمہ میں جب مسلمان تھے تو وہاں پر دنیا کی جو دو سپر پاورز تھیں، ایک رومن امپائر یعنی رومی سلطنت اور دوسری ایرانی حکومت جو ایرانی سلطنت تھی، وہ دو دنیا کی سپر پاورز تھی اور ان کے درمیان زبردست جنگ چھڑ گئی تھی۔ جو ایرانی تھے یہ آگ کی عبادت کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے اور آگ پرستی میں تھے یہ لوگ، اور جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے، کرسچنز تھے۔ تو جو ایران والے تھے، مشرکین مکہ ایران والوں سے زیادہ قربت رکھتے تھے، یعنی زیادہ ان کی طرف ان کا دل مائل تھا، کیونکہ مشرکین مکہ بھی بت پرست تھے، شرک کرنے والے تھے، اور ایرانی بھی انہی کے طرح سمجھیں آپ کے جو ہے آگ کی عبادت کرنے والے تھے اور شرک کرنے والے تھے، اور مسلمان رومیوں کی طرف تھوڑا مائل تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو رومی سلطنت میں رہنے والے لوگ تھے وہ اہل کتاب تھے، کرسچنز تھے، اور اسلام سے پہلے جو دین تھا، جو اسلام کی شکل تھی، وہ یہی تھی کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا جائے۔ اگرچہ پھر ان لوگوں نے اپنے دین میں تحریف کر دی، چینجنگ کر دی، لیکن بہرحال اہل کتاب تو وہ تھے، تو اس لیے مسلمانوں کو اہل کتاب سے جو ہے تھوڑا سا زیادہ قربت تھی، یعنی ان کی طرف میلان تھا، اور جو مشرکین تھے ان کا میلان ایرانیوں کی طرف تھا، کیونکہ ان کے طرح یہ مشرک تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ رومی سلطنت اور ایرانی سلطنت کی لڑائی ہوتی ہے، اور ایرانی جو ہوتے ہیں وہ غالب آتے چلے جاتے ہیں رومیوں کے اوپر، رومیوں کو شکست دیتے رہتے ہیں، ایک ایک شہر کو فتح کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، یہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو چڑھاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، دیکھو ہمارے ایرانی بھائی کیسے اہل کتاب پر چڑھتے جا رہے ہیں جن کی طرف تمہارا میلان ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کا نزول فرمایا کہ چند سالوں کے اندر ہی رومی سلطنت، رومی حکومت ایرانی حکومت پر غالب آ جائے گی، اور اس دن مومنین بھی اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی، ایسی پریڈکشن تھی جس کا ظاہری اسباب کے اعتبار سے واقع ہونا، حقیقت میں واقع ہونا یہ تھوڑا سا بلکہ سمجھے آپ کے ناممکن ہی تھا ظاہری اسباب کے اعتبار سے۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے، ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی حکومت جو ہے ہار جائے گی اور یہ رومی حکومت غالب آ جائے گی، یہ کیسی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ چند سالوں کے اندر، اچھا عربی میں بضع کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا 9 کے اندر اندر کی جو تعداد ہوتی ہے، یعنی 9 سالوں کے اندر اندر غالب آ جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو مذاق اڑاتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس پیشن گوئی کو پورا فرمایا کہ ٹھیک 7 سال کے بعد ایرانی حکومت شکست کھا جاتی ہے اور رومی حکومت جو ہے غالب آ جاتی ہے، اور یہ وہ سال ہوتا ہے جس سال بدر کی جنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس پیشن گوئی میں یہ بھی فرما دیا تھا، یہ اس بات کی بھی پریڈکشن کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، دیکھو کہ چند سالوں کے اندر رومی جو ہے وہ غالب آ جائیں گے ایرانی سلطنت پر، اور اس وقت مومنین بھی خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ تو اس طرف اشارہ تھا کہ بدر کی جنگ میں مسلمان بھی جیتنے والے، یعنی جس سال رومی غالب آ گئے ایرانیوں پر، اسی سال جو ہے مسلمانوں کو بدر میں اللہ کی مدد سے فتح بھی حاصل ہوئی۔ تو رومی سلطنت بھی غالب آ گئی، اور کیا ہوا کہ مسلمان بھی اللہ کی مدد سے خوش رہے۔ تو یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی جس کا ظاہری اعتبار سے پورا ہونا بالکل بھی پاسبل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد کے ذریعے اس کو پورا فرمایا، اور یہ پیشن گوئی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پکے نبی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا آیت نمبر 21 سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر انسان کے لیے جوڑے بنائے اللہ نے سکون کے لیے، آسمان و زمین کی پیدائش، اور اس کے علاوہ زبانوں کا مختلف ہونا، انسان کے رنگوں کا مختلف ہونا، رات اور دن کا آنا جانا، اس کے علاوہ بجلی کی چمک سے جو ڈر بھی لوگوں کو ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے کہ بھئی بارش آئے، اور آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کا آسمان و زمین اللہ کے حکم سے آسمان و زمین کا قائم رہنا، پھر باس بعد الموت کو بیان فرمانا، ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ثبوت دیا ہے اور اپنے موجود ہونے کی دلیل کے طور پر اسے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کے بحر و بر میں یعنی خشکی میں بھی اور تری میں بھی، زمین میں بھی سمندر میں بھی انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے فساد پھیل چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں مصیبتیں لا رہا ہے، اس دنیا میں مصیبتیں لاتا ہے، انسانوں کو آزمائش میں ڈال رہا ہے، وہ انہی کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، انہی کے برے اعمال کی بعض سزا اللہ دنیا میں چکھا رہا ہے۔ تو عام طور پر جو دنیاوی مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ ہاں یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اور بھی اسباب ہوتے ہیں، یعنی ممکن ہے اللہ محض بعض بندوں کو آزما رہا ہو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے نہیں، لیکن عام طور پر جو دنیا میں گلوبلی جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ عام طور پر انسان کے برے اعمال کا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی ہیں، اس لیے سورت کو سورہ لقمان کہتے ہیں۔ حضرت لقمان کوئی نبی نہیں تھے، اللہ کے برگزیدہ نیک بندے تھے۔ اچھا اس میں آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، آیت نمبر 6۔ ایک شخص تھا نضر بن حارث، وہ کیا کرتا تھا، وہ تاجر تھا، وہ الگ الگ ملکوں میں جاتا تھا، الگ علاقوں میں جاتا تھا، وہ کہانیوں کی کتابیں خرید کر لاتا تھا، یا گانا سنانے والی یا کہانیاں سنانے والی عورتوں کو خرید کر لاتا تھا مکے میں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لا کر لوگوں کو دکھاتا تھا، دیکھو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پرانے زمانے کی کہانیاں سنا رہے، علیہ باللہ، قوم عاد کی کہانی، قوم سمود کی کہانی، دیکھو میں الگ الگ ملک سے گھوم کر کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا ہوں، اور دیکھو ہمارے پاس ایک سے ایک کہانی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسلام سے دور ہو جائے، قرآن کو نہ سنیں، اللہ کے نبی کو نہ سنیں، ان کا مذاق اڑائے، اس مقصد سے وہ ایسا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کو خرید لیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں اور ان کا مذاق اڑائیں، تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، ایسی چیز کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو پھیلانا یہ تو سخت گناہ ہے۔ مثلا میوزک ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس ہے، میوزک کے ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت ختم ہوتی ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اسے اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہیں رہ پاتا۔ تو کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ خرید رہا ہے یا میوزک کو پروموٹ کر رہا ہے تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے
کہ ایسے شخص، کیونکہ اس کے ذریعے سے کتنے لوگ اللہ سے غافل ہو رہے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی، وہ توحید پرست تھے، اللہ کے جو ہے برگزیدہ بندے تھے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، جو کہ حقیقت میں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی کہ دیکھو شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت ظلم ہے، بڑا ظلم ہے، اور اگر کوئی چیز رائی کی دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی حاضر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے قائل رہنا، نماز کی پابندی کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہیں آنا، مطلب خوش ہو کر اچھے انداز میں خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملنا، چڑھنا نہیں کسی سے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، میانہ روی کے ساتھ چلنا، اور اپنی آواز کو پس رکھنا، چیخنا چلانا نہیں زیادہ، اپنی آواز کو معتدل رکھنا، کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، جو چیختا ہے جب گدھا، تو انسان ہے، اسے گدھا نہیں بننا چاہیے، جب دیکھا جائے تب چیخ رہا ہے، کبھی اس کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی اس کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی راستے میں چیخ رہا ہے، کبھی بازار میں چلا رہا ہے، اور کبھی گھروں میں چیخ رہا ہے، پڑوسیوں کو پریشان کر رہا ہے، یہ تو گدھوں کی آواز نکال رہا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے ناپسندیدہ آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اس لیے اللہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، وقصد فی مشیک، زمین پہ بھی اکڑ کرنا چلو، اعتدال کے ساتھ چلو، درمیانہ روی کے ساتھ، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو نیچے رکھا کرو، زیادہ تیز نہ بلند بات کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخیر میں آیت نمبر 34 میں ذکر کیا ایسی 5 چیزوں کا جن کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اچھا، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن یہاں خاص طور پر ان 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا جن کے متعلق عام طور پر لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہونے والی ہے، ماداؤں کے پیٹ میں، ارحام میں، رحم میں کیا ہے، اور کل کیا انسان کمانے والا ہے، یعنی کہاں وہ رزق حاصل کرے گا، کہاں وہ کمائے گا، کیا وہ کمائے گا، اور اس کے علاوہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور وہ کہاں مرے گا، انسان کہاں مرے گا یہ کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ کے علم ہے۔ تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس کا خالص علم، پرفیکٹ علم، 100% حتمی علم، ابتدا سے لے کر ہمیشہ تک یہ جو ہے اللہ کے ہی پاس اس کا علم ہے، اور کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس صورت میں بھی جو اسلام کے بنیادی اراکین ہے، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اس کا اثبات کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ ایسی سنت ہے جو سنت مہجورہ ہے، عام طور پر ہماری مساجد میں جمعے کے دن فجر کی نماز میں ان 2 سورتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کیا ہے۔ اولاً تو نماز پڑھنے نہیں جاتے لوگ فجر میں۔ اللہ نے سب سے پہلے آسمان و زمین کی خلقت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 ایام میں پیدا فرمایا پوری کائنات کو۔ اب یہ ایام کیا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یوم سے مراد کوئی ضروری نہیں کہ یہ 24 گھنٹے ہمارے اس کے اعتبار سے، یوم ایک لمبی مدت کو کہتے ہیں، تو 6 مختلف پیریڈز میں، لمبی مدت والے پیریڈز میں اللہ نے اسے بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کا ذکر کیا اور فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ائمہ کو سلیکٹ کیا، ائمہ بنایا جو کہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے۔ لیکن کیوں بنایا اللہ نے؟ 2 وجوہاتی، لما صبروا، ایک تو یہ کہ انہوں نے صبر سے کام لیا، جو اچھے لوگ تھے ان میں سے انہوں نے صبر سے کام لیا، تو صبر کیا یعنی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف ان کی بہت اسٹرانگ تھی۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، دوسری چیز ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، اور یقین اسی وقت کامل ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس علم ہو۔ تو معلوم ہوا عملی طور پہ بھی وہ اسٹرانگ تھے اور علمی طور پہ بھی اسٹرانگ تھے۔ تو کوئی ایسا امام ہو یا ایسی شخصیت ہو جو مقتدا بنے، جسے لوگ مسلمان فالو کریں، تو اس کے اندر یہ 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ عملی طور پہ بھی وہ اسٹرانگ ہو اور علمی طور پر بھی وہ اسٹرانگ ہو۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی ابتدا ہوتی ہے، احزاب گروپس کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں چونکہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے، غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، تو اس لیے سورت کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اس میں مدنی سورت ہے، اس میں چند چیزیں ہیں، متبنہ کے متعلق احکامات ہیں، متبنہ یعنی منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے، اور اس کے غزوہ احزاب کا ذکر ہے، غزوہ بنی قریظہ کا ہے، ازواج مطہرات کا ذکر ہے، ختم نبوت کا ذکر ہے، اور پردے کے احکامات بھی ہیں۔ اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ایک غلط فہمی تھی مشرکین کے درمیان، وہ یہ کہ ایک وہ ایسا شخص جو کہ عقل مند ہو،
بہت زیادہ ذہین ہو تو وہ سمجھتے تھے کہ بھائی اس کے پاس 2 دل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، جوف ادھر سے لے کے نیچے تک پیٹ کے پورے حصے کو جوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ یوں سینے کا ترجمہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرد کے اندر 2 دل نہیں دیے۔ تو اللہ نے بتایا کہ انسان کے اندر، کسی بھی مرد کے اندر اللہ نے 2 دل نہیں دیے، یہ غلط فہمی ہے جو یہ کہتے ہیں۔ اچھا اب آپ قرآن کی بلاغت پہ غور کریں، یہاں پہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ کسی بھی انسان کے اندر اللہ نے 2 دل نہیں دیے، کیوں؟ اللہ نے فرمایا کسی بھی مرد کے اندر ہم نے 2 دل نہیں دیے، کیونکہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب عورت کے اندر 2 دل ہوں۔ وہ کیسے؟ کہ جب عورت حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، تو ایک دل اس کا اپنا اور دوسرا دل اس کے بچے کا، تو اس کے اندر، جوف کے اندر 2 دل ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بھی باریکی کا لحاظ رکھا، یعنی اگر انسان بھی کہہ دیتے تو اس میں اس چیز کی تردید نہیں ہوتی، لیکن قرآن میں ایک ایک چیز کی باریکیوں کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کسی بھی مرد کے اندر اللہ نے 2 دل نہیں رکھے۔ اس کے بعد متبنہ کے متعلق ذکر ہے۔ متبنہ ایسے انسان کو کہتے ہیں جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا ہے۔ تو مشرکین میں غلط فہمی یہ بھی تھی کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تھا وہ اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، یعنی وراثت میں اس کا بھی حصہ پھر دیا جاتا، اور پھر اس بیٹے کی، جو منہ بولا بیٹا ہوتا، اس کی جو بیوی ہوتی، اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو جس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے، جو منہ بولا باپ ہے، وہ پھر اس اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا طلاق کے بعد، جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے نہیں کر سکتا باپ شادی، اسی طرح متبنہ کے سلسلے میں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا یہ حقیقی بیٹا ہو گیا، بس یہ تو تمہارا قول ہے جو تم اپنے منہ سے کہتے ہو، اس لیے منہ بولا بیٹا اگر ہو تو اسے حقیقی بیٹے کا درجہ ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کا ذکر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کو ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اور جو ازواج مطہرات ہیں وہ اس امت کی مائیں ہیں، یعنی ماؤں کے درجے میں۔ اس کے بعد غزوہ خندق کا ذکر ہے، آیت نمبر 9 سے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ اس میں ہوا یہ کہ بدر میں شکست کھانے کے بعد پھر احد میں بھی مسلمانوں کو اگرچہ تھوڑی سی تکلیف پہنچی، لیکن بہرحال مسلمانوں کو غلبہ مدینے میں حاصل ہوتا رہا، تو مشرکین سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، تو مشرکین نے عرب کے مختلف قبائل کو بہکایا کہ بھئی ہم سب مل کر جو ہے مدینے میں حملہ کریں گے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں ایک لشکر آتا ہے مشرکین کا، مختلف قبیلے مل کر، اور مدینہ المنورہ کو وہ لوگ گھیرنے آتے ہیں، ان پہ حملہ کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھدوائی، یعنی گڈھا کھدوایا، ایک لمبا چوڑا بالکل، تاکہ جو لشکر ہو وہ مدینے میں انٹر نہیں کر پائے۔ تب اس میں محنت لگی، ظاہر صحابہ کرام دن رات محنت کرتے رہے، خندقیں کھودتے رہے، یہ ڈیفینسو پوزیشن کو اختیار کرنا تھا، ظاہر اتنی بڑی تعداد آ رہی تھی۔ تو ایسا ہی ہوا، خندقیں کھود دی گئیں۔ تو اب جب مشرکین آ گئے تو انہوں نے مدینہ المنورہ کو گھیر لیا اور محاصرہ کر لیا کہ ہر اعتبار سے ان کو جو ہے باہر سے ان کا تعلق ٹوٹ جائے اور کیسے بھی کر کے گھس کر حملہ کیا جائے۔ بہرحال یہ مستقل کرتے رہے، یہاں تک کہ خوف کا یہی وہ موقع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تھے، صحابہ نے ایک پتھر باندھ رکھا تھا، یعنی سردی کا، سخت سردی کا موسم تھا، اس کے علاوہ فقر و فاقے سے گزر رہے تھے، کھانے پینے کے سامان نہیں تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے دن رات بالکل خندق کے پاس کھڑے رہنا پڑتا تھا، کیونکہ کبھی بھی فوج یہاں آ سکتی تھی۔ تو تقریباً 1 مہینے تک اس طرح کا محاصرہ جاری رہا، بہت تکلیفوں کے ساتھ صحابہ اور اللہ کے رسول گزرے، اور خوف کا عالم تھا کہ بس چند تعداد ہیں اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں پورا جزیرۃ العرب تقریباً مختلف قبائل اٹھ کر آ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ صحابہ کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور گمان کرنے لگے، مختلف چیزیں ذہن میں آنے لگی کہ پتہ نہیں کیا آج اسلام ختم ہو جائے گا، کیا اللہ کی مدد کب آئے گی اور کیسے مقابلہ کیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ وہ وقت تھا کہ جب مومنین کو زبردست آزمائش میں مبتلا کیا گیا، انہیں ہلا دیا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مومنین کو آزمائش میں مبتلا کر کے ہلا دیا گیا، بالکل ایسا خوف کا عالم چھا گیا تھا۔ لیکن پھر اللہ کی غیبی مدد آئی اور ایک ایسی ہوا چلی کہ مشرکین جو 1 مہینے سے گھیرے ہوئے تھے، ان کے ٹینٹس اور ان کے سامان، ساری چیزیں اڑنے لگ گئی اور ساری چیزیں تہس نہس ہونے لگی۔ تو اس ہوا کی سختی سے جو ہے وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی اب ہم زیادہ، ایک تو ہماری بڑی تعداد ہے یہاں پر اور ہم زیادہ دن اور نہیں رک سکتے۔ اس کے علاوہ اور بھی چند چیزیں ہوئی تھیں، آپ سیرت کا جب مطالعہ کریں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہ بہرحال واپس گیا اور مسلمان محفوظ رہے۔ اسی دوران بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے غداری بھی کی، تو ان کا بھی معاملہ جو ہے کلیئر کیا گیا۔
اور اس طرح جو ہے محفوظ رہے مسلمان. اس کے بعد آیت نمبر 28 میں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اس آیت کو آیت تخییر بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں حضرات ازواج مطہرات کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیاں تھیں، بیویاں تھیں، ان ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا. ہوا یہ کہ غزوہ خندق اور بنو قریظہ کے بعد ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کے نفقے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے. یہ مطالبہ کوئی ناجائز نہیں تھا، جائز تھا کہ نفقے میں اضافہ کیا جائے، لیکن ازواج مطہرات کی شان کے لائق نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار دیا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے، تو آؤ میں تمہیں دنیا اور دنیا کی زینت دے دیتا ہوں اور تم سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہوں، تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ. لیکن اگر تمہیں اللہ چاہیے اور اللہ کے رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے تو پھر تمہیں اس دنیا میں قناعت اور صبر کے ساتھ رہنا ہوگا. تو تمام ازواج مطہرات نے یہی فیصلہ کیا، ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، دنیاوی زندگی کی نعمتیں نہیں چاہیے، جو مل جائے گا ہم اس پر صبر کریں گے، قناعت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام انہیں عطا فرمایا، اور یقیناً آخرت میں بھی ان کا مقام ایسے ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے. اور اس میں یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتیں یعنی ازواج مطہرات، کے آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. لہٰذا اگر آپ میں سے کوئی نیکی کر کے آئے گا تو اس کو اجر بھی عظیم ملنا ہے، اور اگر آپ میں سے کوئی گناہ کرے گا تو اس کے لیے سزا بھی ڈبل ہو جائے گی، کیونکہ آپ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں، اب اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ تو کہتا ہے کہ بھئی دیکھو میں اور میری بیویاں جو ہے اور میرے گھر والے ان احکامات کے پابند نہیں ہیں، بس دیگر لوگوں کو کرنا ہے. لیکن